بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم احمد صابری آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ کو ایک روحانی شخصیت سے متعارف کروانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری مراد حضرت ابوالحسن سری بن مفلس السکتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت ابوالحسن سری بن مفلس السکتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جنہیں عام طور پر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے عراق کے مشہور اور بڑے بزرگان دین میں سے ایک تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ ایک ایسی عظیم الشان ہستی اور بزرگ تھے جنہوں نے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا، ان کا دیدار کرنا نصیب ہوا تھا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں کباڑ کی دکان کیا کرتے تھے، کباڑیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سے مجاہدے اور ریاضتیں بھی جاری رکھتے تھے۔ ایک دن کہیں بغداد کے اس بازار میں جہاں آپ کی دکان تھی وہاں پر آگ لگ گئی۔ کسی نے آ کے آپ کو بتایا کہ سری سکتی آپ کی دکان اور وہ سارا ایریا جل کر خاکستر ہو گیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلیں دنیا داری کے اس حصے سے بھی جان چھوٹی، لیکن جب لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا تو باقی تمام دکانیں جل گئی تھی، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی دکان محفوظ تھی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے، آپ نے اپنی دکان کو صحیح حالت میں دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا سامان تھا دکان کا وہ تمام کا تمام درویشوں کے اندر بانٹ دیا اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد مجاہدات اور ریاضتوں میں مصروف رہے۔ اللہ کی محبت کا حصول آپ کی زندگی کا بنیادی اصول بن گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ سے کہ اللہ مجھے حجاب کی ذلت عطا نہ کرنا۔ حجاب سے مراد کیا ہے؟ اور آپ کہنا کیا چاہتے تھے کہ حجاب سے مراد ہے کہ جنت کے اندر، جب جنت کے اندر انسان جاتا ہے تو آپ فرماتے تھے کہ اگر جنت کی نعمتیں 100 گنا بھی بڑھا دی جائیں اور اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو، حجاب میں رہے، تو یہ اس میں کوئی لذت نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی ذلت اور تکلیف کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص جہنم میں ہے اور اللہ رب العزت کا دیدار اسے نصیب ہو جاتا ہے، حجاب ہٹ جاتا ہے، تو اسے جہنم کے جو عذاب ہے، جہنم کی جو مصیبتیں اور جو تکلیفیں ہیں، اسے مکمل طور پر بھول جائیں گی، اسے یاد ہی نہیں آئے گی، بلکہ وہ دیدار کے اندر محو ہو جائے گا۔ جس طرح سے ایک محبوب کے حصول کے لیے، محبوب کے حصول کے لیے انسان دنیا کے اندر تکلیفیں، غم اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے، لیکن وہ غم، وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں الٹا راحت محسوس ہوتی ہیں کہ اپنے محبوب کے لیے وہ غم اور تکلیفیں ہم برداشت کر رہے ہیں، ان میں لذت آتی ہے، ایک مٹھاس، ایک چاشنی، ایک شیرینی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر مجاہدہ کرتے ہوئے، ریاضتیں کرتے ہوئے اگر محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہو جائے، حجاب بڑھ جائیں، تو ان ریاضتوں میں اور ان تکلیفوں میں، ان غموں میں کوئی غم نہیں رہتا، کوئی تکلیف نہیں رہتی، بلکہ اس کے اندر لذت ملتی ہے۔ یہی کچھ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ یا جنت میں جو بنیادی فرق ہے
वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार, अल्लाह को देखना, और इंसान की दिल इतना खुश हो जाएगा कि जन्नत की जितनी भी नेमतें हैं, जन्नत की जितनी भी लज़्ज़तें हैं, वो उसके ज़हन से बिल्कुल फरामोश हो जाएंगे जब अपने अल्लाह को देखेगा। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह तबा ताबीन में से थे और अपने अहद के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। तमाम ज़िंदगी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुकूश कदम पर चलते रहे। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र ख़ास तौर पर तबा ताबीन के हवा के हिस्से में हज़रत दाता गंज बख्श ने कश्फुल महजूब में किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत अबुल हसन सिरी बिन मुफलिस अल शक्ति रहमतुल्लाह अलैह के नुकूश कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह आप रहमतुल्लाह दुआ फरमाते थे कि हिजाब न हो, तो अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी अपने दीदार से फैज़याब फरमाए और जन्नत के बागों में ये दाखिल फरमाए, तो अपने दीदार से फैज़याब करे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।